بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رزق حلال کسب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کے 10 اجزاء ہیں جن میں 9 اجزاء کسب حلال میں ہیں، اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ پردہ نشین اہل و عیال کی خاطر رزق حلال کمانے کے لیے جد و جہد کرنا، صعوبتیں برداشت کرنا، سختیاں جھیلنا، تکلیفیں اٹھانا خدا کے نزدیک عادل امام کے رقاب میں مکمل 1 سال تک مسلسل تلوار چلانے سے بہتر ہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دن کے وقت دھوپ کی شدت میں، شدید گرمی میں گھر سے نکلتے تھے کاموں کی انجام دہی کے لیے۔ اگرچہ آپ کی جگہ کام کرنے والے خدمتگار موجود تھے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ خدا آپ کو رزق حلال کمانے کے لیے زحمت میں مشغول دیکھے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے خداوند متعال اس کے لیے مشکلات سے رہائی کا راستہ نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ لہٰذا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے اس آیت کا غلط مفہوم لیتے ہوئے کام کرنا چھوڑ دیا، محنت کرنا چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ جو ہے عبادت اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نفرت ہے اس شخص سے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے نفرت ہے اس شخص سے جو منہ کھول کر کہتا ہے خداوند متعال سے کہ مجھے رزق عطا کرے اور طلب رزق کے لیے وہ محنت کرنا چھوڑ دے۔ ایک اور مقام پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی شخص کے پیشے کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس نے تجارت کے پیشے کو چھوڑ کر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وائے ہو شخص پر کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ بیکار بیٹھنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک اور مقام پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تنگ دستی کو دور کرے اور اپنے اور اپنے گھرانے کی اقتصادی کفالت کے لیے محنت کرے، جدوجہد کرے اور اس کے حلال کمائے اور حرام سے بچتا رہے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے راہ خدا میں جہاد کیا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھرانے کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تو عزیزان، کسب حلال کے وہ کون سے آثار ہیں جو ہماری زندگیوں میں مرتب ہوتے ہیں جس کا فائدہ نہ صرف ہمیں دنیا میں ملتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ملتا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت۔ حدیث معراج میں مذکور ہے کہ اے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے کھانے پینے کی چیزیں پاک ہوں تو آپ میری حفاظت میں ہوں گے، میری پناہ میں ہوں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عبادت کی قبولیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی حرام طریقے سے کمائے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ اس کا صدقہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ دعا کی قبولیت۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو تم اپنے کمائی کو پاک رکھو۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کا صدقہ۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام زین العابدین سید الساجدین صبحوں کے وقت اس کی تلاش میں گھر سے نکلتے تھے، اور ایک مرتبہ ایک شخص نے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اے فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا آپ علیہ السلام نے کہ میں اپنے گھرانے کے لیے
صدقے کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ کیا آپ گھرانے کو صدقہ دیتے ہیں، اپنے گھرانے کو صدقہ دیتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی حلال روزی کمائے تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کا صدقہ محسوب ہوتا ہے. پانچویں چیز کیا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وہ جو حلال طریقے سے روزی کو کماتا ہے اس کا فائدہ آخرت میں کیا ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا. اور چھٹی چیز اگر ہم دیکھیں تو چھٹی چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حلال طریقے سے روزی کو کماتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ نورانی ہوگا، اس کا چہرہ درخشاں ہوگا. ساتویں اور آخری چیز کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تلافی نہ تو روزے سے ہو سکتی ہے نہ تو نماز سے ہو سکتی ہے. تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قصب معاش کی خاطر تکلیفیں سختیاں جھیلنا. اور جیسے کہ ایک مقام پہ ایک روایت ملتی ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے اپنے مطلب صبح کے وقت جو ہے وہ گھر سے نکلتے تھے، رزق کی تلاش میں سختیاں برداشت کرتے تھے، زحمت اٹھاتے تھے. تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا ہے فرزند رسول آپ کو خدا نے اتنا بلند مقام عطا کیا ہے، آپ کیوں اتنی سختیاں جھیل رہے ہیں، اپنے آپ کو کیوں زحمت میں ڈال رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو زحمت میں اس لیے ڈال رہا ہوں رزق حلال کمانے کے لیے، رزق کی تلاش کرنے کے لیے، تاکہ میں تم جیسے لوگوں سے جو ہے وہ بے نیاز ہو جاؤں. تو عزیزان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے حلال آمدنی کو بھی جو ہے وہ آلودہ کر دیتے ہیں. یعنی کس طریقے سے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی حلال طریقے سے رزق کو کمائے اور صرف اس وجہ سے کہ وہ دوسروں پر فخر و مباحت کرے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں خدا سے ملاقات کرے گا کہ خدا اس سے غضبناک ہوگا. تو آپ نے دیکھا عزیزان کہ اگر جو ہے حرام طریقے سے اگر کوئی رزق کو کماتا ہے تو نہ تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کی عبادات قبول ہوتی ہے، نہ وہ خدا کی پناہ میں ہوتا ہے. تو حلال طریقے سے رزق کمانے والوں کا کیا مقام ہے کہ انبیاء اور معصومین علیہ السلام کے ساتھ وہ محشور ہوگا. اور جو ہے جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو نورانی ہوگا، درخشاں ہوگا. تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حلال رزق سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.